بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے، یہ کب منائی جاتی ہے اور اس مقدس رات میں کون کون سی عبادتیں کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ صلاۃ التسبیح کیا ہے اور اسے کیسے پڑھنا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ اس چینل میں نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ دوستوں، شب قدر وہ مبارک رات ہے جس کی عبادتیں ہزار مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ کون سی رات شب قدر ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ ایسا آپ نے اس لیے فرمایا تاکہ اس کی برکتیں حاصل کرنے والے کم سے کم 5 راتیں عبادت میں گزار کر اللہ کی زیادہ سے زیادہ رحمت کے حقدار بن سکیں۔ اس رات جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتے کے ساتھ آسمان سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، پھر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہر مومن کے گھر جاؤ جو خدا کی عبادت کر رہے ہوں، انہیں خدا کے فضل و کرم اور بخششوں کی خوشخبری سنا دو۔ صحابہ کی مجلس میں ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار شمعون کے بارے میں بیان فرما رہے تھے کہ اس نے 1000 مہینے تک اس طرح جہاد کیا کہ اس کے گھوڑے کا پسینہ بھی سوکھ نہیں پایا۔ اس کے دشمن ہر میدان میں منہ کی کھاتے رہے۔ صحابہ کو اس کی عبادت پر اشک آ گیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس نے تو اتنی لمبی عمر پائی، ہماری عمر تو بڑی کم ہوتی ہے، اگر چاہیں بھی تو اس جیسی عبادت نہیں کر سکتے، پھر اتنا ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ پھر آقا نے فرمایا، جو بندہ شب قدر میں عبادت کرے گا اسے 1000 مہینے جہاد کرنے والے مجاہد سے زیادہ ثواب ملے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس رات جو مومن 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے بخش دے گا۔ شب قدر کی عبادتیں: پہلا، 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد انا انزلنا 1 بار اور قل هو اللہ 3 بار پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگیں، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ دوسرا، 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 بار قل هو اللہ پڑھیں۔ نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھیں۔ اس کی برکت سے اللہ پاک مصلی سے اٹھنے سے پہلے اسے اور اس کے ماں باپ کو بخش دے گا اور رحمتوں سے نوازے گا۔ تیسرا، 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 بار الہاکم التکاثر اور 3 بار قل هو اللہ پڑھیں۔ موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے نجات ملے گی۔ چوتھا، 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 30 بار انا انزلنا اور 50 بار قل هو اللہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، بے حد خیر و برکت اور ثواب پائیں گے۔ پانچواں، عشاء کی نماز کے بعد 7 بار انا انزلنا پڑھیں، مصیبت سے چھٹکارا پائیں گے۔ چھٹواں، زوال کے بعد ظہر سے پہلے صلاۃ التسبیح پڑھیں، اللہ پاک اپنے کرم سے سارے گناہ معاف فرمائے گا۔ صلاۃ التسبیح: 4 رکعت نفل کی نیت کریں، ثنا کے بعد 15 بار
सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ें। अल्हम्दु और सूरत पढ़ने के बाद फिर यही तस्बीह 10 बार पढ़ें। रुकू में जाएं तो सुबहान अल्लाह रब्बियल अज़ीम के बाद 10 बार फिर यही तस्बीह पढ़ें। सजदे में जाएं तो सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 बार फिर यही तस्बीह पढ़ें। सजदे से सर उठाकर बैठे तो 10 बार फिर यही तस्बीह पढ़ें। फिर दूसरे सजदे में भी 10 बार यही तस्बीह पढ़ें। इस तरह एक रकात में 75 बार तस्बीह पढ़ी जाएगी और 4 रकात में 300 बार हो जाएगी। दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।